بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ٹریننگ جو ہے وہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو یہ سمجھانا کہ روڈ پر لگی لکیریں، سب سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ روڈ پر لکیریں کیوں لگائی گئی، اس کی کیا ضرورت تھی کہ روڈ پہ لکیریں لگائی گئی۔ تو ہم نے جب ٹریننگ سیشنز میں پہلے بھی بات کی تو کسی نے رسپانس کیا کہ یہ خوبصورتی کے لیے لگائی گئی ہیں، یہ خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ ہماری آگاہی کے لیے ہیں، اور اس سے ہم کیا کیا خطرات کو کم کر سکتے ہیں، کیا کیا بہتری مزید لائی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم ان کو پہلے سمجھیں گے، جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کو جو ہے نہ اپنی زندگی میں زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، نہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے ٹریننگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کیوں سیکھیں گے، اس کا میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ ہم اس لیے سیکھیں گے تاکہ روڈ پر ہونے والے حادثات کو کم از کم کیا جائے، اور جو گورنمنٹ نے اتنا خرچہ کیا اس روڈ کے اوپر مارکنگ کرنے پہ، کم از کم اس کو بروئے کار لایا جائے، اس سے کوئی حاصل کیا جائے، کوئی مقصد حاصل کیا جائے۔ اچھا، ہم آج کیا کیا سیکھیں گے؟ تو یہ جو ٹریننگ ہے روڈ مارکنگ، اس کو ہم نے 2 موڈیول میں بریک کیا ہے، ایک روڈ کی مارکنگ، سیدھی روڈ کی مارکنگ، اور ایک جو ہے نا چوراہے کی مارکنگ۔ تو آج جب ہم بات کریں گے وہ ہم صرف سیدھی روڈ کی مارکنگ کے بارے میں بات کریں گے، وہ جو دوسرا موڈیول ہے وہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کور کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے روڈ مارکنگ، وہ بھی صرف سیدھی روڈ کی۔ روڈ کے اندر ہم کتنے قسم کی جو ہے نا لکیریں دیکھ سکتے ہیں، یا ہم کتنی قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ روڈ ہمارے پاس کتنے قسم کی ہو سکتی ہے؟ سنگل روڈ کیریج ہائی وے ہو سکتا ہے، مطلب سنگل روڈ جس کو ہم 1 وے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ڈبل کیریج ہائی وے، ڈبل وے کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ پھر لکیریں سمجھ کر اوورٹیک کرنا، یہ آج کا ہمارا مین مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ روڈ پر لکیریں جو لگائی گئی ہیں وہ کتنے قسم کی ہیں اور کیسی ہیں۔ اب ان کی ہم تصویری شکل آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں مزید کلیئر ہوں اور مزید سمجھ آئیں۔ یہ جو ہمارے پاس لگی ہوئی لکیریں ہیں اور اس کے اوپر یہ جو کیٹ آئیز ہیں سٹڈ لگے ہوئے ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں آپ کو یہ لائن واضح کرتی ہے۔ ہمارے پاس لائنوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ تقریباً پاکستان میں لائنوں کی قسمیں 2 ہیں، ایک سفید ہے اور ایک پیلی ہے جس کو یلو کہتے ہیں۔ اب سفید اور پیلی میں فرق کیا ہے، اور یہ سفید کس مقصد کے لیے ہے اور پیلی کس مقصد کے لیے؟ سفید جو لکیر ہوتی ہے وہ آپ کو آگاہی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، اور جہاں پر لکیر پیلی ہو جائے یا یلو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اب یہ آپ کے اوپر ریسٹرکشن ہے، یہ آپ کے لیے حکم ہے، اب یہ آگاہی نہیں ہے، اب یہ حکم ہو گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ اچھا، یہ لکیریں ہمیں اور کیا کیا معلومات دے سکتی ہیں؟ آپ پارک نہیں کر سکتے ہیں، ایک قسم کی لکیر ایسی آئے گی جو آپ کو بتائے گی کہ پارک نہیں کر سکتے، رک نہیں سکتے، اوورٹیک یا لین تبدیل نہیں کر سکتے، صحیح ہے۔ لین تبدیل کرنا منع ہے۔ درمیانی لکیریں اور جو ایک لائن کو دوسری لائن سے الگ کرتی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ خطرے کی لکیریں یا راستہ دینے کی لکیریں، آج ہم ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس پاکستان کا ایک روڈ ہے جو ہم نے ایک مثال کے طور پر لیا ہوا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ جو سینٹر کی لائن ہے سفید والی، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ایک جو انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے کہ یہ ہمیں یہ جو ہے نا تقسیم کی لائن بتاتا ہے کہ یہاں سے آپ کی حد ختم اور دوسرے سائڈ یعنی ڈبل وے والے روڈ کا حد ہمیں بتاتی ہے۔ دوسری لکیر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ باؤنڈری ہے، اس کی حد ہے، شولڈر ہے، اس سے نیچے آپ گاڑی نہیں اتار سکتے، یہاں پر روڈ ختم ہے۔ اس سائڈ پہ یہی لکیر لگی ہوئی ہے کہ یہ روڈ کی حد ہے۔ یہ تو ہمیں بات سمجھ آئی کہ ایک بیچ کی لکیر جو کہ ہمارے روڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک لیفٹ کی لکیر جو کہ لیفٹ کی باؤنڈری، ایک رائٹ کی لکیر جو رائٹ کی باؤنڈری۔ اس کے بعد یہ لکیریں ہمیں مزید کیا بتا رہی ہیں؟ یہ جو سنگل یلو لکیر ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ سٹاپ نہیں کر سکتے۔ جو سنگل یلو لکیر ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ سٹاپ نہیں کر سکتے، رک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب رک نہیں سکتے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے مطلب اس میں کم از کم رہیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں، یہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے یہاں پر
پارک نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہمیں یہ بتاتی ہے جو وائٹ کی لکیر ہے مستقل، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر اوورٹیک کرنا منع ہے، دونوں سائیڈ کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، یہ اس کو مزید جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے اور کلیئر کرنے کے لیے۔ اب اس میں ہمارے پاس لکیریں دوبارہ وہی 3 قسم کی ہیں، لیکن اس میں وہ مستقل لائن ختم ہو گئی ہے، اب ڈاٹڈ لائن ہے، ڈاٹڈ لائن بھی ہے اور آگے یہ مستقل لائن بھی ہے۔ اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں شولڈر بتا رہا ہے، صحیح ہے، سڑک کی حد، یہاں پر سڑک کی حد ختم ہوتی ہے، اس سے آپ اس سائڈ پر نہیں جا سکتے۔ یہ جو ڈاٹڈ لکیر ہے مطلب غیر مستقل جو کٹی ہوئی لائن ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں، اوورٹیک الاؤ ہے، قانونی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پر اوورٹیک منع ہے اور اس جگہ پر آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اگر ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ کس لیے ہے، اور یہ ہماری یہ جو لکیریں لگائی جاتی ہیں یہ روڈ کے باقاعدہ سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اور وہاں کے حالات کو، وہاں کے ٹریفک کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ لائنیں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے، یہ ڈبل کیریج روڈ کے بارے میں تھا۔ اب ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لائنیں جو لگی ہوئی ہیں یہ ہمیں کیا کیا بتا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اے سے، اس میں ایک سنگل لکیر لگی ہوئی ہے۔ ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ جو سنگل لکیر ہوتی ہے جس میں کوئی جو ہے نا بروکنگ لائن نہیں ہوتی، یعنی ٹکڑے میں نہیں ہے، مستقل ہے، تو ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اوورٹیک کرنا منع ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں سائیڈ کے لیے اوورٹیک منع ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سائیڈ کے لیے بھی اوورٹیک منع ہے اور اس سائیڈ کے لیے بھی اوورٹیک منع ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ جو سفید لکیر ہے اس میں آپ اوورٹیک یا لین تبدیل کرنا دونوں منع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ محفوظ جو ہے نا سمجھیں کہ میں اوورٹیک کر سکتا ہوں تو آپ لائن کو کراس بھی کر سکتے ہیں کسی سچویشن میں جب آپ کے لیے اوورٹیک ضروری ہو جائے۔ اوورٹیک کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، پہلے وہ کیا ہو، ضروری ہو، قانونی ہو اور محفوظ ہو۔ جب 3 شرطیں پوری کرے تو آپ اس لائن کو بھی پار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈبل لائن آ جاتی ہے۔ ڈبل لائن کا مطلب کیا ہے کہ یہ اب آپ کے لیے پہلے سنگل لائن پہ باؤنڈری تھی، ڈبل لائن پہ اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ ہمارے لیے ایک بیریئر کا کام کر رہی ہے۔ جیسے ہمارے پاس روڈ میں فٹ پاتھ ہوتا ہے تو یہ فٹ پاتھ کا کام کر رہا ہے، اس کو آپ پار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہی جو سچویشن ہم نے دیکھی کہ اگر آپ کا اوورٹیک ضروری ہے، قانونی ہے اور محفوظ ہے تو آپ اس میں بھی اوورٹیک کر سکتے ہیں یا آپ نے یو ٹرن لینا ہے۔ لیکن اگر یہ لکیریں سفید ہو، یلو ہو جائیں، یعنی پیلی ہو جائیں، زرد ہو جائیں، تو آپ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ کے لیے لازم ہو گیا، یہ آپ کی حفاظت کے لیے تھا، آپ کی آگاہی کے لیے تھا، وہ آپ کے لیے حکم بن جائے گا، وہ پھر آپ کے لیے حکم بن جائے گا، وہ آپ توڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پر ہمارے پاس بروکن لائن ہے، دوسری سائڈ پر مستقل ہے۔ اب یہ جو مستقل ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس سے دوسری گاڑی والوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے آگاہی ہے، یہ آپ کے لیے انفارمیشن ہے۔ لیکن اس سائڈ والوں کے لیے اوورٹیک کرنا مناسب ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہم اس جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں سے اترائی ہو تو اترائی والا اوورٹیک کر سکتا ہے، لیکن چڑھائی والا شخص اوورٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ چڑھائی والے کو اپنی سپیڈ کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، گاڑی سلو ہو سکتی ہے بیچ میں تو اس کا اندازہ خراب ہو سکتا ہے، اور اترائی والے کا اندازہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اس کی گاڑی سپیڈ میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسری سچویشن ہو گئی، یہ تیسری، اور یہ اسی کا الٹ ہے، مطلب یہ پہلے اس سائڈ والے کو اوورٹیک کرنا منع تھا، اب اس سائڈ والے کو بھی اوورٹیک کرنا جائز ہو گیا اور اس سائڈ والے کو منع ہو گیا۔ جب یہ بروکن لائن آ جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں تو یہ ہمارے پاس اوورٹیک دونوں کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور وہ قانونی بھی الاؤ ہے اور وہ ویسے بھی آپ کے لیے الاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اوورٹیک کے بارے میں دیکھا اور لکیروں کے بارے میں دیکھا۔ تو ہمارے پاس جب لکیریں، یہ جو بروکن لائن ہے، اس میں ایک اور قسم آتی ہے جب اس کی چوڑائی لمبی ہو جائے، تو یہ ہمیں ایک اور چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آگے کوئی خطرہ ہے یا آگے جو ہے نا اوورٹیک منع ہو رہا ہے، یعنی لائن کنٹینیوس ہونے جا رہی ہے، مستقل ہونے جا رہی ہے، تو آپ نے جو لین چینج کرنا ہے، آپ نے اوورٹیک کرنا ہے، وہ ابھی کر لیں، بعد میں آگے آپ کے لیے لائن یا اوورٹیک
منع ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے. مطلب جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ محفوظ طریقے سے اپنا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ پرفارم کریں. یہ اکثر اس جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں پر جو ہے ٹریفک لائٹس وغیرہ لگی ہوتی ہیں, تو جہاں آپ جو ہے نا زگ زگ زیادہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ ڈبل لکیریں جو ہے نا یہ سینٹر میں بھی ہو سکتی ہے, یہ سائڈ میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ہمیں جو ایک لائن ہے بارڈر کی وہ کیا بتا رہی ہے کہ آپ پارک نہیں کر سکتے, اور جب یہی لائنیں ڈبل ہو جائیں تو وہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ آپ رک نہیں سکتے. پارک اور رک میں فرق کیا ہے؟ پارک کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گاڑی کھڑی کر کے جو ہے بند کر دی اور آپ اتر گئے. ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی پارکنگ کر دی, گاڑی آپ نے روکی, آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے, تو یہ پارک نہیں ہے, یہ سٹاپ ہے. سٹاپ کرنا الاؤ ہے, سٹاپ کر سکتے ہیں. اس صورت میں جب سنگل لائن لگی ہوئی ہے آپ کو کہہ رہے ہیں سوری پارک نہیں کر سکتے. تو یہ سنگل لائن ہو جائے آپ کے لیے تو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آپ پارک نہیں کر سکتے, مطلب سٹاپ کر سکتے ہیں. سٹاپ کا مطلب آپ رک سکتے ہیں, کوئی ضروری کام ہے, اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی آپ نے بند نہیں کی, گاڑی سٹارٹ ہے تو آپ نے کیا کیا, سٹاپ کیا, لیکن پارک نہیں کر سکتے, مطلب آپ گاڑی کو لاک کر کے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جب یہ ڈبل لائن ہو جاتی ہے تو آپ رک بھی نہیں سکتے. یہ ہمیشہ جو وی آئی پیز ایریا ہوتے ہیں, ہمارے جو ایمبیسیز ہیں, جہاں پر ہمارے کورٹس ہیں, جہاں پر سکولز ہیں, تو وہاں پر یہ لکیر آپ کو ملے گی کہ ڈبل لائن, ڈبل یلو لائن, جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ بالکل رک ہی نہیں سکتے, نہ سٹاپ کر سکتے ہیں اور نہ پارک کر سکتے. دونوں چیزیں آپ کے لیے منع ہو گئی ہے. اور ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ سائیڈ والوں کے لیے جو ہے نا اوورٹیک الاؤ ہے اور اس سائیڈ والے کے لیے اوورٹیک الاؤ نہیں ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لائنیں جو ہے ہمیں سڑک کی تقسیم کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ یہاں سے روڈ تقسیم ہو رہا ہے, یہ لیفٹ والوں کا ہے اور یہ رائٹ والوں کا ہے, یہ دائیں سائیڈ والوں کے لیے ہے, یہ بائیں سائیڈ والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک چیز میں رہ گئی ہے, یہ جو لائنیں اگر بڑھ جائیں تو یہ ہمیں خطرہ بتاتی ہے, آگے کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس پہ ہم نے ذکر کر دیا, لیکن میں دوبارہ اس کی نشاندہی کر دوں. ایک یہ نشان ہے جو کہ زیبرا کراسنگ کہلاتا ہے, پاکستان میں اور دنیا میں ہر جگہ یہ موجود ہے, ہر جگہ روڈوں پر ہے. یہ ہمیشہ وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں پر پبلک مقامات ہوں, جہاں سے زیادہ لوگ روڈ کراس کریں, یا سکولز ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگوں کا آمد و رفت زیادہ ہو. تو آپ نے گاڑی اس سے پہلے پار کرنی ہے, نہ کہ آپ نے اس کے اوپر چڑھا کے گاڑی پارک کرنی ہے. کافی جو ہے نا مقامات پر ایسا یہ اس کو بھی بروکن ایک کمپلیٹ لائن کی طرح اس کو بلاک کیا ہوتا ہے, یعنی وہ لائن آپ کے لیے حد مقرر کی گئی ہے کہ اس حد سے آپ آگے نہیں جا سکتے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن, اور یہ ہمارے پاس کچھ پریکٹیکل اگزامپل ہیں جو ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگی ہیں. یہ آپ کے پاس اسلام آباد موٹر وے ہے اور اس کے اوپر یہ آپ کو باؤنڈری کی لائن نظر آ رہی ہے, یہ اس کے پاس زیبرا کراسنگ لگی ہوئی ہے, اور یہ ہمارے پاس اوورٹیک کی لائن ہے, پہلے چھوٹی ہے آگے بڑی ہو رہی ہے, تو مے بی کہ آگے کوئی خطرہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا سیشن ہوا کمپلیٹ. تو آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو اس کا بھی ہم جواب دیں گے, لیکن ہم اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا. ہم نے مختلف قسم کی روڈ پر لگی ہوئی لکیروں کے بارے میں معلومات حاصل کی, جس میں سنگل روڈ, ڈبل روڈ, اور جو ہے وہ لکیریں سمجھی جو ہمیں اوورٹیک کے بارے میں بتا دی کہ اب ہم اوورٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ چیزیں دیکھی, سمجھی, سنی, تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ڈرائیونگ میں آپ اس کو استعمال کریں گے. تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر دیں. تو آج کا ہمارا سیشن آف ہوتا ہے, انشاءاللہ دوسرے سیشن میں پھر آگے دوسرے موڈیول پہ بات ہوگی.